بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قوم سمود کے انجام کے بارے میں ذکر کریں گے۔ قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ سورۃ الشمس کی تفسیر میں اس طرح بیان فرمایا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے بموجب حکم الہی کے تبلیغ دعوت اسلام اپنی قوم کو کرنی شروع کر دی۔ ہر وقت قوم کو نصیحت کرتے، لیکن قوم نے انکار پر اصرار کیا اور حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ طلب کیا۔ آپ نے فرمایا، اگر میں بموجب تمہاری خواہش کے تم کو معجزہ دکھاؤں تو پھر بھی تم نے اگر میرا کہنا نہ مانا اور ایمان نہ لائے تو پھر تم عذاب الہی میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم فلاں تاریخ کو ہر سال شہر سے باہر جاتے ہیں اور بتوں کو بھی اچھی پوشاک اور زیور سے آراستہ کر کے لے جاتے ہیں، پھر ان سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں۔ تو بھی ہمارے ساتھ چل اور اپنے خدا سے اپنا مطلب مانگ، پھر دیکھیں کہ تیرا خدا کیا دیتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس بات کو قبول کر لیا۔ پھر اس دن باہر گئے جس دن کا وعدہ کیا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ جو تھوڑے سے مسلمان تھے وہ بھی گئے، اور جب عیدگاہ کو پہنچ گئے تو انہوں نے اپنے بتوں کو نہایت زیب و زینت سے آراستہ کر کے اپنے سامنے تختوں پر بٹھایا اور بڑے ادب سے اپنی اپنی حاجتیں مانگنے لگے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، ان بتوں سے کوئی انوکھی چیز مانگو تاکہ ہم بھی دیکھیں کہ تمہارے بت کیسی قدرت رکھتے ہیں۔ وہ لوگ بڑی عاجزی سے مانگتے رہے، لیکن کچھ بھی نہ ہوا۔ آخر میں وہ عاجز ہو کر بیٹھ گئے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اب تم جو کچھ کہو میں اپنے مالک کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہوں۔ اس کی قدرت کو دیکھو، وہ اپنے خاص بندوں پر کتنا مہربان ہے۔ پھر جندہ بن عمرو جو ان کا بڑا سردار تھا، سب نے اسی کو کہا کہ تم ہی جو چیز طلب کرنا چاہو طلب کرو جو یہ نہ لا سکے اور عاجز ہو جائے۔ تب جندہ نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ یہ پہاڑ جو عیدگاہ کے سامنے ہے، اس سے ایک اونٹنی ہمارے واسطے نکال، اس کی پیشانی سیاہ ہو اور باقی سارا بدن سفید اور بال بڑے اور نرم ہو اور 10 ماہ کی حاملہ بھی ہو، پھر وہ ہمارے سامنے بچہ جنے اور وہ بچہ بھی اس کی مانند ہو، شکل اور رنگ میں اسی کی طرح ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دوبارہ اسلام کے بارے میں ان سے وعدہ لیا۔ سب نے اقرار کیا کہ ہم ضرور ایمان لائیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام مسلمانوں کو پتھر کے پاس لے گئے اور 2 رکعت نماز ادا کی، پھر خدا کی درگاہ میں دعا کرنی شروع کی اور مسلمانوں کو کہا، تم میرے پیچھے کھڑے رہو اور میری دعا پر آمین کہو۔ قوم سمود کے سردار اور تمام لوگ ارد گرد کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے تھے کہ کیا ہوگا۔ خدا کی قدرت! اچانک اس پہاڑ سے چلانے کی آواز آئی، جس طرح بچہ جننے کے وقت جانور آواز نکالتے ہیں اور فریاد کرتے ہیں۔ قدرت خدا سے وہ پہاڑ پھٹا تو ویسی ہی اونٹنی نکل آئی جیسی وہ طلب کرتے تھے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ اعراف میں، بے شک آ چکی تمہاری طرف یہ واضح دلیل تمہارے رب کی طرف سے، یہ خدا کے نام پر چھوڑی ہوئی اونٹنی ہے، تمہارے لیے ایک فیصلہ کن نشانی ہے، بس اس کو کھلا چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں جہاں چاہے چرے، اس کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچاؤ ورنہ تم کو دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ اس ماجرے کو دیکھ کر سب لوگ ایک ہی آواز کر چکے کہ صالح علیہ السلام کا معبود بڑی قدرت رکھتا ہے، اسی پر ایمان لانا چاہیے۔ جندہ بن عمرو نے 6000 آدمیوں کے ساتھ اسلام قبول کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے قدموں پر گرا اور گزشتہ تقصیروں سے نادم ہوا اور معافی چاہی، لیکن دوسرے اپنے نفس اور کفر کی شامت سے انکار پر قائم رہے اور اپنے فرما برداروں کو بھی سمجھانا شروع کیا۔ وہ بدبخت حضرت صالح علیہ السلام کو جادوگر قرار دے کر پھر گئے۔ تب حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا،
تم نے خلاف عہد کیا اور مجھ پر ایمان نہیں لائے۔ اب خدا کے عذاب سے تمہارے لیے بچاؤ اسی صورت میں ہے کہ تم اس اونٹنی کو اور اس کے بچے کو نہایت تعظیم سے اپنے ملک میں رکھو۔ ان کو کسی قسم کی تکلیف اور رنج نہ پہنچاؤ، تمہارا بچاؤ اسی میں ہے۔ جب تک یہ اونٹنی اور بچہ تم میں رہیں گے خدا کا عذاب تم پر نہ آئے گا۔ اگر کسی قسم کی تکلیف ان کو پہنچائی تو پھر تم عذاب الہی میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ وہ اونٹنی بڑے جسم والی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، یہ خدا کی طرف سے ایک معجزہ کی اونٹنی ہے، اس کو خدا کی زمین پر چرنے دو ورنہ تم کو جلدی عذاب پکڑ لے گا۔ چنانچہ ارشاد ہے سورہ ہود میں، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے فیصلہ کن نشانی ہے، بس اس کو چھوڑ دو، اللہ کی زمین میں چرتی رہے، اس کو کسی قسم کی اذیت نہ پہنچانا ورنہ فوراً تم کو عذاب پکڑ لے گا۔ اور سورہ قمر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں ایک ناقہ کو ان کے واسطے جو آزمائش ہوگی۔ وہ اونٹنی بڑے قد والی اور روب دار تھی، جس طرف وہ جاتی سب جانور اس کو دیکھ کر بھاگ جاتے، اور پانی پر جب جاتی سب پانی پی جاتی۔ جب لوگ تنگ آ گئے تو حضرت صالح علیہ السلام نے باری مقرر کر دی کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن تم اپنے جانوروں کو پلاؤ، جیسا کہ فرمانے باری تعالیٰ ہے۔ کہا یہ اونٹنی ہے، اس کے لیے پانی پینے کی ایک باری ہے اور تمہارے لیے بھی ایک دن مقرر ہے، اور نہ چھیڑو اس کو بری طرح، پس پکڑے گی تم کو آفت ایک بڑے دن کی۔ کیونکہ وہ اونٹنی ایسی حالت میں تھی کہ سب جانور اس سے ڈرتے کہ جس جنگل میں وہ چرتی تھی دوسرا جانور وہاں قدم نہیں رکھ سکتا تھا، کہ جس تالاب یا کنویں اور ندی پر وہ جاتی سارا پانی پی لیتی، اور جس چراگاہ میں وہ چرتی وہاں گھاس کا نشان نہ رہتا تھا۔ اور شام کے وقت جب وہ واپس لوٹتی تھی تو شہر کے سب لوگ آ کر اپنے اپنے برتن دودھ بھر لے لیتے، اور تمام شہر والوں کو اس کا دودھ کفایت کرتا تھا۔ جب کوئی مدت اسی طرح گزری تو جانوروں والے لوگ اس کے چرنے پھرنے سے تنگ آ گئے، اس لیے حضرت صالح علیہ السلام نے اس کے چرنے اور پانی پینے کی باری مقرر کر دی۔ اس اقرار پر کوئی میعاد گزر گئی، ایک دن اونٹنی پانی پیتی اور چرتی اور دوسرے دن اس کو صالح علیہ السلام باندھ دیتے، لیکن شہر والے لوگ جو جانوروں کا شوق رکھتے تھے ان پر یہ بات مشکل گزرتی۔ دل میں یہ خیال تھا کہ کسی ہیلا سے یہ اونٹنی یہاں سے دور ہو جائے تاکہ ہمارے جانور فراغت سے چریں چگے، لیکن عہد کو توڑنے اور قول و اقرار کے خلاف ہونے سے ڈرتے بھی تھے۔ ان کے درمیان ایک نوجوان اسی قوم سے، قدار بن سالف، ماں باپ کو ایذا دینے والا، زبان دراز ظاہر ہوا۔ وہ ایک فاحشہ عورت پر عاشق ہوا جس کا عشیرہ نام تھا۔ خوبصورتی اور خوش اسلوبی، لطیفہ گوئی اور نزاکت میں مشہور تھی، اور اس عورت کے 8 آدمی اور بھی گھر میں شراب نوشی اور اس کی لونڈیوں سے بدکاری کرتے تھے، اور یہ اس کا عاشق قدار بھی تھا۔ ایک دن قدار نے اس عورت سے کہا کہ کب تک یہ آشنائی چوری چھپے رہے گی، کھلا مجھ سے نکاح کرو کہ عمر بھر ہنسی خوشی سے گزاریں گے۔ اس عورت نے کہا کہ ایک فرمائش میری بھی ہے، اگر اس کو بجا لائے تو میں اپنے مال و متاع اور لونڈیوں کے ساتھ تیری فرما بردار ہو جاؤں گی۔ اور وہ فرمائش یہ ہے کہ اس اونٹنی کو جس نے مجھ کو اور تمام شہر والوں کو رنج و بلا میں ڈالا ہے اور تمام جانوروں کو بھوک پیاس کے عذاب میں گرفتار کر رکھا ہے، کسی طرح اس اونٹنی کو مار ڈال تاکہ ہم اس بلا سے نجات پا جائیں۔ اس عورت کے اور لوگوں سے زیادہ جانور تھے، وہ بھی جانور پالتی تھی، اس لیے اس کی زیادہ کوشش تھی کہ یہ اونٹنی نہ رہے۔ اسی طرح ایک دوسری مالدار عورت نے اپنی بیٹی کی لالچ دے کر ایک نوجوان جس کا نام مستج تھا اس کو اونٹنی قتل کرنے کا کہا کہ اگر تو نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا تو میں تجھے اپنی بیٹی دے دوں گی۔ غرض یہ ہے کہ اس قدار اور مستج نے اس ادنا اور خسیس کام کے واسطے
ایسے بڑے گناہ کرنے کا اقرار کر لیا اور اس اونٹنی کے قتل کرنے کی تدبیر میں کوشاں ہوئے۔ اپنے یاروں اور آشناؤں کو بھی اس کام میں اپنا رفیق بنایا۔ پھر ایک دن ایک تنگ گلی میں جو اس اونٹنی کے آنے جانے کا راستہ تھا، گھاٹ میں بیٹھے اور اپنے یاروں کو بھی بٹھایا۔ جس وقت وہ اونٹنی چراگاہ سے واپس لوٹی تو مصدع بن سالف جو اس عورت کا چچا زاد بھائی بھی تھا اور وہ بھی اس عورت سے بدکاری کرتا تھا، اس نے سب سے پہلے اس اونٹنی کی پیشانی پر تیر مارا۔ پھر دوسرے 7 آدمی تلواریں کھینچ کر غل مچاتے ہوئے اونٹنی تک پہنچے، لیکن وہ اونٹنی باوجود زخمی ہونے کے کسی کو اپنے پاس نہ آنے دیتی تھی۔ جس طرف حملہ کرتی سب کو بھگا دیتی۔ آخر قدار ملعون نے اس کے پیچھے سے پہنچ کر تلوار اس کی کونچوں میں ماری۔ پھر وہ اونٹنی زمین پر گر پڑی۔ زمین پر گرتے ہی اس کے یار پہنچ گئے اور تلواروں سے اس کو پرزے پرزے کر دیا، جیسا کہ پروردگار عالم کا ارشاد ہے سورہ شمس میں۔ جھٹلایا سمود نے اپنی سرکشی سے جب اٹھ کھڑا ہوا ان میں بدبخت یعنی قدار۔ اس بات کو سن کر سب شہر والے خوش ہو گئے اور اس کا گوشت سب شہر والے تقسیم کر کے اپنے اپنے گھروں کو لے گئے۔ پیچھے سے جب اس اونٹنی کا بچہ آیا تو وہ اپنی ماں کی حالت دیکھ کر بھاگا اور اسی پہاڑ پر جا چڑھا جہاں سے اونٹنی پیدا ہوئی تھی۔ یہ خبر حضرت صالح علیہ السلام کو پہنچی تو افسوس کرتے ہوئے باہر نکلے اور شہر والوں کو فرمایا کہ تم نے خدا کے عذاب کو اپنے واسطے منگوایا ہے۔ اب بھی بچاؤ کی ایک صورت ہے کہ میرے ساتھ چلو اور اونٹنی کے بچے کو اپنے شہر میں واپس لاؤ اور اس کو خوش رکھو تاکہ تم کو پروردگار عالم عذاب سے بچائے۔ قدار اور دوسرے کافروں نے اس کی بات کو نہ مانا اور اس کی حقیقت کو بھی نہ جانا۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام اور مسلمانوں کے ساتھ اونٹنی کے بچے کو لانے کے لیے پہاڑ پر گئے۔ جب اونٹنی کے بچے نے حضرت صالح علیہ السلام کو دیکھا تو 3 دفعہ آواز نکالی تو پھر وہ پتھر پھٹ گیا جس سے اونٹنی نکلی تھی تو وہ بچہ اس پتھر کے اندر گھس گیا۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام افسوس کرتے ہوئے واپس آئے، لوگوں سے آ کر کہا کہ تم نے اپنے لیے خرابی اپنے ہاتھوں سے پیدا کی ہے۔ اس اونٹنی کے بچے کے 3 آواز نکالنے کی یہ تعبیر ہے، خدا کے عذاب سے پہلے دن تمہارے منہ زرد ہو جائیں گے اور دوسرے دن سرخ ہو جائیں گے اور تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے۔ بدھ کے دن اونٹنی ماری تھی اور جمعرات کو صبح لوگ بیدار ہوئے تو سب کافروں کے منہ زرد تھے۔ پھر سب کو یقین ہوا کہ حضرت صالح علیہ السلام سچ کہتے تھے اور اس شہر میں 9 آدمی تھے جو خرابی کرتے تھے اور اصلاح نہ کرتے تھے اور بولے آپس میں کہ قسم کھاؤ اللہ کی کہ البتہ رات کو جا پڑیں گے ہم اس پر یعنی حضرت صالح علیہ السلام پر اور اس کے گھر پر، پھر کہہ دیں گے کہ اس کے دعویٰ کرنے والوں کو کہ ہم نے نہیں دیکھا کہ کس نے تباہ کیا صالح علیہ السلام کا گھر، اور بے شک ہم سچ کہتے ہیں۔ یہ 9 آدمی ان کے رؤسا اور سردار تھے اور بڑے فسادی بھی تھے۔ انہی کے مشورے سے اونٹنی کو مارا تھا۔ یہ آپس میں پکے وعدے کر کے رات کو چپ چاپ حضرت صالح علیہ السلام کو ہلاک کرنے کے لیے نکلے۔ ان سب نے آپس میں وعدے کیے کہ ہم چپ چاپ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے بال بچوں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے ورثاء اور قوم کو کہہ دیں گے کہ ہم کو کیا خبر ہے کہ کس نے حضرت صالح علیہ السلام کو ہلاک کیا۔ اس ارادے سے نکلے ابھی راستے میں ہی تھے کہ ایک فرشتے نے پتھر سے ان سب کے دماغ پاش پاش کر دیے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ کافی وقت گزر گیا وہ واپس نہ آئے، وہ ان کی خبر لینے کو آئے، دیکھا کہ سب کے سر پھٹے ہوئے اور بھیجے نکلے ہوئے پڑے ہیں۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام پر مار ڈالنے کا الزام لگایا، لیکن حضرت صالح علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ 3 دن مزے اڑا لو، پھر خدا کا سچا عذاب آ جائے گا۔ یہ سن کر کہتے کہ یہ اتنی مدت بتاتا ہے
چلو ہم آج ہی اس سے فارغ ہو جائیں۔ جس پتھر سے اونٹنی نکلی تھی اسی پہاڑ پر حضرت صالح علیہ السلام کی مسجد تھی جہاں آپ نماز پڑھتے تھے۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ جب حضرت صالح علیہ السلام نماز پڑھنے کو آئیں گے تو اسی وقت راستے میں اس کا کام پورا کرو۔ جب وہ پہاڑ پر چڑھنے لگے تو دیکھا کہ اوپر سے ایک چٹان لڑکتی آ رہی ہے۔ وہ اپنی جان بچانے کے واسطے ایک غار میں گھس گئے۔ چٹان نے آ کر اس غار کا منہ بند کر دیا اور وہ اندر ہی ہلاک ہو گئے۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو خفیہ تدبیر سے قتل کرنا چاہا تو خدا نے ان کو پوشیدہ غار میں ہلاک کر دیا، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے سورہ نمل میں۔ انہوں نے ایک خفیہ تدبیر بنائی صالح علیہ السلام کے قتل کی، اور ہم نے بھی ایک خفیہ تدبیر بنائی ان کے قتل کی، اور وہ نہ سمجھے۔ پھر دیکھو ہماری تدبیر کو کہ ہلاک کر ڈالا ہم نے سب کو۔ قدار اور اس کے 8 یار سب سے پہلے دونوں جہان کے خسارے میں آ گئے۔ باقی لوگ دوسرے دن جب صبح کو اٹھے تو سب کے منہ سرخ تھے۔ جب قدار وغیرہ کے وارثوں نے لاشیں دیکھیں تو سب شہر والے حضرت صالح علیہ السلام کے گھر پر چڑھ آئے اور آپ کے گھر کو گھیر لیا اور کہنے لگے کہ تم نے اونٹنی کے عوض میں ہمارے 9 آدمیوں کو مار ڈالا، اب ہم ان کے بدلے تم کو اور سب گھر والوں کو مار ڈالیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم ان لوگوں کو مارنے نہیں گئے تھے بلکہ یہ خود ہمارے گھر پر چڑھ آئے تھے، تو پروردگار عالم نے غیب سے ان کو سزا دی۔ یہ اسی گفتگو میں تھے کہ جندہ بن عمرو، جس نے اسلام قبول کیا تھا، اپنی فوج لے کر حضرت صالح علیہ السلام کی مدد کو آئے اور کافروں سے مقابلہ کیا۔ آخر چند آدمیوں نے درمیان میں آ کر یہ فیصلہ کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام شہر سے باہر چلے جائیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس بات کو غنیمت جانا کیونکہ کافروں پر عذاب آنے والا تھا۔ جندہ بن عمرو اور دیگر مسلمانوں کو ساتھ لے کر شہر سے باہر چلے گئے۔ تیسرا دن جو ہفتے کا تھا، صبح کو جب شہر کے لوگ نیند سے بیدار ہوئے تو سب کے منہ کالے تھے۔ اس دن سب نہایت غم میں مبتلا رہے کہ کیا ہوگا۔ آخر انہوں نے یہ بات سوچی اپنے سنگین مکانات خالی کریں، جب خدا کا عذاب آئے گا تو ان مکانوں میں پناہ لیں گے جو پہاڑ تراش کر بنائے گئے تھے، یعنی خدا کے عذاب سے ان مضبوط مکانوں میں چھپ جائیں گے، ان میں کوئی دہشت وغیرہ نہ ہوگی۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اسی دن کی صبح کو حضرت جبرائیل علیہ السلام پروردگار عالم کی طرف سے آسمان اور زمین کے درمیان ایک دہشت ناک صورت میں ظاہر ہوئے اور ایک ایسی سخت آواز کی کہ اس کے سبب پہاڑ جنبش میں آ گئے اور تند ہوا آندھی کے طور پر چلنا شروع ہو گئی۔ سب شہر والے دہشت کھا کر ان سنگین مکانوں میں گھس گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک اس سے بھی سخت آواز کی، اس کے سبب سب شہر والے اوندے ہو کر اپنے اپنے زانوں پر گر پڑے، ان کے پتے پھٹ گئے، وہ سب جہنم رسید ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب یہ خبر سنی تو مسلمانوں سے فرمایا کہ یہ شہر عذاب الہی کے نازل ہونے کی جگہ ہے، یہاں رہنا مناسب نہیں ہے۔ اب مکہ مکرمہ حرم شریف کا احرام باندھو اور وہاں چل کر رہیں گے۔ چنانچہ سب نے حضرت صالح علیہ السلام کے فرمان کے مطابق عمل کیا اور مکہ مکرمہ چلے گئے اور نجات دارین حاصل کی۔ قوم سمود کے ہر آدمی کو اسی حالت میں ہلاک کر دیا جس حالت میں وہ تھا۔ قرآن کریم نے اس ہلاکت کو کئی آوازوں میں بیان فرمایا ہے۔ کسی مقام پر کڑکدار بجلی اور کسی جگہ زلزلہ ڈالنے والی شے اور کسی جگہ دہشت ناک اور کہیں چیخ فرمایا۔ اس لیے یہ تمام تعبیرات ایک ہی حقیقت کے مختلف اوصاف کے اعتبار سے کی گئی ہے۔ سمودیوں کی ہلاکت 3 طرح سے ہوئی۔ ایک تو 9 آدمی جو حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے گئے تھے تو فرشتوں نے ان کے سر پتھروں سے پھوڑ دیے اور ہلاک ہو گئے، اور جو لوگ
ان کی خبر گیری کے لیے گئے تھے۔ پھر انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی تو غار میں دب کر ہلاک ہو گئے۔ باقی لوگ فرشتے کی چیخ سے ہلاک ہو گئے، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔